مرتد ہو رہا؟ صبر پہلے، یہ نہیں کہ سب کو جھیلنے کے بعد اب تو صبر ہی کرنا، پہلے ہی فرصت میں صبر۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کی فضیلت میں بتلا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، سورہ زمر آیت نمبر 10۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب بدلہ دے گا۔ مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب بدلہ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، ان صبر کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جب انہیں کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اللہ چاہے دکھ دے، اللہ چاہے مصیبت دے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ صبر کی فضیلت ہے۔ صبر کرنے کا 3 فائدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ صبر کرنے والوں ہی کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی، اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، وہی لوگ ہدایت پانے والے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹا چبھنے پر جو صبر اور برداشت کرتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے ایک رتبے اور درجے کو بلند کر دیتا ہے اور اس کی ایک غلطی کو دھل دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وہ ایک آدمی جا رہا تھا، ٹھوکر لگا، انگوٹھا کا ناخن ادھر گیا، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اللہ جیسا چاہے عمل خیر کریں، اور اس پر صبر کیا۔ ارے اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، ارے یہ ارے وہ، اس پر صبر کیا، برداشت کیا، اور جو جائز دوا ہے وہ کیا، لیکن صبر کا دامن تو اس کے ایک گناہ کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا اور ایک درجہ اس کا اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ اذان کا جواب دینے کی فضیلت، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اذان کا جواب دینے کی فضیلت۔ ایک صحابی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اذان دینے والوں کو تو ہمارے اوپر برتری ہوگی، اذان دینے والے مؤذنوں کو تو ہمارے اوپر برتری، بلندی اور فضیلت دی جائے گی، میں تو پیچھے رہ جاؤں گا، میں اذان نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا قل کما یقولون فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَى، تم بھی ویسے ہی کہو جیسا مؤذن کہتا ہے، اور جب مؤذن کے اذان کا جواب دے لو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، مانگو، تمہیں دیا جائے گا۔ گویا اذان کے جواب دینے کی فضیلت یہ ہے کہ اذان کا جواب دینے کے بعد آپ جو بھی فریاد اللہ تعالیٰ سے کریں گے، جو بھی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا اور اسے دے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ اذان سننے کے بعد، جواب دینے کے بعد ہمارے لیے، ہمارے اوپر درود بھیجو، ہمارے لیے وسیلہ مانگو، اور یہ وسیلہ جنت کے اندر ایک مقام و رتبہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف مجھے ملے گا۔ تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، اور جس نے یہ کام کیا قیامت کے دن اس کے لیے ہماری شفاعت جائز ہوگی، یعنی ہم شفاعت کریں گے۔ کھانا لگ رہا میرے بھائیوں، 2-4 باتیں اور سن لیجیے۔ سورہ کہف تلاوت کرنے کی فضیلت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعہ اضاء له من الجمعۃ من النور فیما بینہ وبین بیت العتیق، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو اس جمعہ اور بیت عتیق خانہ کعبہ اتنی دور میں روشنی اس کے لیے پھیلا دی جائے گی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو 2 جمعہ کے درمیان اس کے لیے نور، روشنی بکھیر دی جائے گی۔ سورہ اخلاص
قل هو اللہ تلاوت کرنے کی فضیلت، قل هو اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ در حقیقت اس نام کا، اس سورہ کا نام سورہ اخلاص ہے۔ جو شخص اس کی بار بار تلاوت کرے، جو اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لے، جو اس سورہ کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کرے، تدبر کرے، سوچے اور جو اس پر عمل کرے، کامیابی اس کی قدم بوسی کرے گی، کامیابی اس کے قدم کو چما و بوسا دے گی۔ سورہ اخلاص جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی مکمل دعوت دیتی ہے، مختصر یہ کی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، حدیث نمبر 6472۔ شاید آپ لوگ پہلی بار سن رہے ہیں، یہ تو سن چکے ہیں کہ جو سورہ اخلاص کی 3 بار تلاوت کرے گا اسے 1/3 قرآن کی تلاوت کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ میرے مسلمان بھائیو ساتھیو، قرآن سے جڑو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو پڑھو، قرآن پر غور و فکر کرو، ایک ایک لولو اور مرجان ایسا ملے گا کہ آپ کی دنیا سمجھ جائے گی، آپ کی آخرت بن جائے گی۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ جس نے قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص 10 بار پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے میں 10 مرتبہ، لہذا اسے ہمیں غور سے بار بار پڑھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اس کا معنی اور مطلب سمجھنا چاہیے اور اس میں تدبر کرنا چاہیے۔ یہ ہے سورہ اخلاص کی فضیلت۔ اور بہت سارے اعمال لے کر کے میں حاضر ہوا تھا، لیکن وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر گیا کہ لگ بھگ 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، اور آج کے اس پروگرام کو میں ختم کر رہا ہوں آیت الکرسی کی فضیلت بیان کر کے۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت۔ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو جنت میں داخلے سے رکاوٹ صرف موت ہے۔ گویا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلے کی اجازت دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے، اور جو فضیلتیں ہم نے کہیں کر سنی ہے اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔